अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दरूद व सलाम हो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा दरूद है जो आसमानों में सबसे ज़्यादा मकबूल है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है? क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर किया है कि जब ज़मीन पर कोई बंदा तन्हाई में खामोशी के साथ पूरे अदब और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ रहा होता है, तो ऐन उसी वक्त आसमानों में क्या मंजर होता होगा? तो मोहतरम नाजरीन, जो अल्फाज आपके लबों से निकलते हैं फिज़ा में बुलंद होकर ऊपर की सिमत सफ़र करते हैं जहाँ फरिश्ते आबाद हैं। आज हम इसी दरूद का जिक्र करने वाले हैं जो ज़मीन से कहीं ज़्यादा आसमानों पर पढ़ा जाता है। वो दरूद जिसे तमाम दरूदों का ताजदार कहा जाता है, वो दरूद पाक जिसका नाम है दरूद इब्राहिमी। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, दरूद इब्राहिमी कोई आम सा विर्द नहीं, ना ही ये कोई ज़ुबान की तस्बीह है, बल्कि ये वो अजीम कलाम है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने बंदों की इबादत का हिस्सा बना दिया। सोचिए ज़रा, दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर दौर में और हर ज़माने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ुबानें एक ही लम्हे में एक ही दरूद पाक पढ़ रही होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वो वाहिद दरूद है जो नमाज के अंदर फ़र्ज़ इबादत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। और ये इस बात का ऐलान है कि इस दरूद की निस्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद मुंतखब फरमाया। और ये भी जान लीजिए कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ इंसान नहीं पढ़ते, बल्कि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं जिनका वाहिद काम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। सुभान अल्लाह, उनकी इबादत, उनकी मसरूफियात, उनका शौक़ बस यही है कि वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें। और इन तमाम दरूदों में जो ज़मीन और आसमान के दरमियान पढ़ा जाता है, उल्मा फरमाते हैं कि सबसे कामिल, सबसे जामे और सबसे अजीम दरूद जो है वो दरूद इब्राहिमी है। और यही वजह है कि ये बाज़ फजीलतों और मुकाम के एतबार से बुलंद साबित है, क्योंकि ये वो दरूद है जो अल्लाह ने चुना, नमाज में रखा, फरिश्तों से पढ़वाया और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो मोहतरम नाजरीन, ये दरूद इब्राहिमी की एक ख़ास बात ये भी है कि ये दरूद सिर्फ मांगने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि मांगने वाले को खुद दुरुस्त कर देता है। यानी ये इंसान को एहसास दिलाता है कि असल कबूलियत लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उस निस्बत में है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने से पैदा होती है। और जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो वो दरअसल अपनी दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करता है। और ये बात याद रखें कि जिस दुआ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जुड़ जाए, उसे लुटाया जाना मुमकिन नहीं, उसका रद्द होना बनता ही नहीं। मोहतरम नाजरीन, दरूद इब्राहिमी की एक अनोखी बात ये भी है कि इसमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं बल्कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी शामिल है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ अल्फाज नहीं, निस्बत भी बड़ी कीमती होती है। और जो अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत के दायरे में ले आए, वो खुद को रहमत के हसार में ले आता है। एक और कम बताई जाने वाली हकीकत ये है कि दरूद इब्राहिमी दिल के शौक को खामोश करता है। बाज़ अज़कार ज़ुबान को मसरूफ़ रखते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी दिल को थाम लेता है। ये इंसान के अंदर एक ठहराव पैदा करता है, ऐसा सुकून जो बग़ैर अल्फाज के भी महसूस होता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स पाबंदी से दरूद पाक पढ़ता है उसके मामलात में नरमी आ जाती है,
اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر اس کی زبان سے زیادہ اس کے کردار سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور درود ابراہیمی کی ایک اور گہری بات یہ ہے کہ یہ درود پاک تھکاتا نہیں، یہ دن کی روشنی میں بھی ویسا ہے اور رات کی تنہائی میں بھی ویسا ہی ہے، سفر میں، بیماری میں، مایوسی میں یا شکر کے لمحوں میں، یہ ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے اسے وہ درود کہا گیا ہے جو ہر کیفیت میں قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ درود ابراہیمی کی برکت فوری نظر نہ بھی آئے تو یہ اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بارش فصل فوری نہیں اگاتی مگر زمین کو زندہ کر دیتی ہے، تو درود پاک بھی ویسے ہی اندر کی سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کو اللہ کے حضور بولنا کم اور جھکنا زیادہ سکھاتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کے ایک اور خاموش خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو شکایت کے مزاج سے نکال کر شکر کے مزاج میں لے آتا ہے، تو اس کی زبان آہستہ آہستہ شکوے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جس ہستی کا ذکر میں کر رہا ہوں اس نے تو کبھی کم کی بات ہی نہیں کی، تو میں کس حق سے مایوس ہوتا ہوں۔ ایک اور نہایت گہری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محض عقیدت نہیں بلکہ ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ یہ درود پڑھنے والا اپنے رویے، بول اور نیت پر خود نگاہ رکھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کی سنت بھی میرے سامنے ہے۔ اور درود ابراہیمی کی تاثیر صرف روحانی نہیں بلکہ عملی بھی ہے۔ کئی اہل درود فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس کے فیصلوں میں جلد بازی کم اور سمجھداری زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ وہ ایسے راستوں سے بچنے لگتا ہے جو اسے وقتی فائدہ تو دیتے ہیں مگر انجام میں نقصان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روحانی جاننے والی حقیقت یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کے باطن میں ایک خاموش حفاظت قائم کر دیتا ہے۔ یہ درود انسان کو اپنی اوقات بھی یاد دلاتا ہے اور اپنا مقام بھی۔ اوقات اس لیے کہ بندہ جان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، اور مقام اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے جس کا ذکر خود اللہ نے بلند کیا۔ اور درود ابراہیمی کے متعلق ایک اور سچی بات یہ بھی ہے کہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی دعا کے دروازے پر دستک نہیں دیتا بلکہ اندر داخل ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ پہلے نسبت مضبوط کرو پھر حاجت رکھو۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ بھی یہی ہے کہ درود ابراہیمی انسان کو خود بدلنے میں مصروف رکھتا ہے، دوسروں کو بدلنے کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے، اور جب بندہ خود سنورنے لگتا ہے تو بگڑے حالات بھی اپنی جگہ بدلنے لگتے ہیں۔ تو یہ درود انسان کو نتائج کی جلدی سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو بندہ جب اسے پڑھتا ہے نا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ یقین بڑھنے لگتا ہے کہ جو ذکر اللہ نے خود منتخب کیا اس کا پھل ضائع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یوں انسان مانگتا بھی ہے اور انتظار عبادت بن جاتا ہے۔ یہ درود دل کے اندر ایک عجیب سی صفائی پیدا کرتا ہے۔ کچھ خدشے جو اسے ہوتے ہیں نا جن کا انسان کو خود بھی عمل نہیں ہوتا، تو درود ابراہیمی انہی انجان خدشوں کو خاموشی سے ہلکا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بدلا بدلا محسوس کرتے ہیں، یعنی درود پاک انسان کی شخصیت بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتا ہے، اور قبولیت کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، اور یہی طاقت روحانی پختگی کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ تمام ناظرین، درود ابراہیمی کا اثر انسان کی نیت پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ جو شخص
باقاعدگی سے پڑھتا ہے نا تو پھر وہ دکھاوے سے دور ہونے لگتا ہے، اسے لوگوں کی داد کم اور اللہ کی رضا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیلی شور نہیں مچاتی کسی کے سامنے، ہاں بندے کی سمت ضرور بدل دیتی ہے۔ یہ درود انسان کے اندر ایک خاموش اعتماد پیدا کرتا ہے، ایسا اعتماد جو حالات سے نہیں رکا۔ جب مشکل آتی ہے تو درود پڑھنے والا گھبرا نہیں جاتا، وہ جانتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میری زبان پر ہے، اس کا رب میرے حالات سے بے خبر نہیں۔ ایک اور کم محسوس کی جانے والی بات وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کو بدلہ لینے کے جذبے سے نکال دیتا ہے، وہ ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر زخم کا حساب نہیں رکھتا، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ اب میرے اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، یاد رکھیے درود پڑھنا صرف ذکر نہیں بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کا اظہار ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ دن اور رات میں کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ آگے بڑھے اور ہم سب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔